وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر میں جو ترتیب آیت میں موجود ہے وہ نہ تو زمانہ کے اعتبار سے اور نہ فضیلت کے اعتبار سے، لیکن جس شان سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کے اسماء ذکر فرمائے گئے، اس میں ایک عجیب لطیفہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ کی ہر ایک جماعت کو ایک خاص طرح کی کرامت و فضیلت کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ کا پہلے ذکر کیا، کیونکہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ کے اصول ہیں، یعنی ان کی اولاد میں بکثرت انبیاء علیہ الصلوۃ ہوئے جن کے نسب انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر نبوت کے بعد عظیم مقامات و مراتب میں سے ملک و اختیار اور سلطنت و اقتدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اس کا بڑا حصہ عطا فرمایا، اور اس شعبے کا زیادہ تر تعلق مقام شکر سے ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ مراتب رفیعہ بلند مراتب میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مرتبے کے ساتھ ممتاز فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت کیے کہ آپ علیہ السلام نے شدت و بلا پر مدتوں صبر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ملک مصر عطا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کیونکہ معجزات کی کثرت اور دلائل و براہین کی قوت بھی مراتب معتبرہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس کے ساتھ مشرف کیا۔ پھر زہد اور ترک دنیا میں مراتب معتبرہ میں سے ہے، اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اس کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ پھر ان حضرات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جن کے نہ پیروکار باقی رہے اور نہ ان کی شریعت، جیسے حضرت اسماعیل، حضرت یاسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس شان سے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں ان کی کرامتوں اور خصوصیتوں کی ایک عجیب باریکی نظر آتی ہے۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم یعنی جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوا تمام موجودات داخل ہیں، تو فرشتے بھی اس میں داخل ہیں، اور جب تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو فرشتوں پر بھی فضیلت ثابت ہو گئی۔